لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ان لفظوں میں اللہ رب العزت دی سچی سرکار محض اپنی رضا معلّہ کی خاطر منظور و مقبول فرمائے۔ چنانچہ صرف چند منٹ واسطے اس آیت کا کچھ مفہوم یا ما لہا ما علیہا سن لو۔ اللہ رب العزت دے دربار لا یزال دے وچ بڑی ذلت اور خواری نال درخواست ہے کہ وہ ذات بے عیب لا ریب بے حیث بے بیس بے ذات بے قیف سچ سچ حق محض کہہ سکنے دی سمجھا سکنے دی پھر تمہیں مینو تمام مسلمانوں اس پہ عمل کر سکنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ہر سر اٹھانے والے فتنہ کی وجوہات کی نشاندہی فرمائی ہے۔ ہر آئے دن ہزار قسم فتنے ہو رہے ہیں۔ پھر کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا پیغام بر رسول اکرم نبی محترم مدثر اعظم مزمل انظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن مقدس، ان دونوں پاک باز جسمانی اور روحانی شخصیتوں کا انتخاب اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اس لیے فرمایا تھا تاکہ قیامت تک کوئی فتنہ سر نہ اٹھا سکے۔ اس کے الرغم قرآن مقدس کے ہوتے ہوئے نبوت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اللہ تمامہا وعلا کمالہا وعلا شمائلہا ومراحلہا ومجالسہا ومنازلہا وعاداتہا وخصائلہا بتمامہا وکمالہا موجود ہونے کے باوجود ہر آئے دن نئے سے نیا فتنہ سر اٹھاتا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جن فتنوں کی اور پھر فتنوں کے اٹھنے کے بعد ان فتنوں کی سرکوبی کی نشاندہی فرمائی تھی قرآن مقدس میں۔ قرآن مقدس موجود ہے مگر وہ علاج نہیں کیا جا رہا۔ سب سے زیادہ فتنہ تو آپ کو اپنی اس کائنات میں یہ نظر آئے گا کہ مسلمان قوم کبھی ایک جماعت بندی میں آپ کو نظر نہیں آئے۔ ہر ایک شخص 3/4 میں بٹا نظر آئے گا۔ ہر جگہ پہ 1.5 اینٹ کی مسجد الگ، پھر اس مسجد کے محراب میں کفر اور بے دینی کے فتوے الگ، پھر ان فتووں کی بھرمار موسلا دھار یلغار اور پھٹکار اور دھتکار کے نشے میں آپ کو خداوند قدوس کے غضب کی للکار بھی نظر آئے گی۔ سب سے بڑا فتنہ یہ تفرق تھا، تہذب تھا، تشیع تھا، فرقہ بازی تھی، دھڑا بندی تھی، گروہ پرستی تھی، گروہی ذہن تھا، اور سب سے پہلا منشا بھی خداوند قدوس کے پیغمبر مقدس قرآن منور کا یہی گروہی ذہن ختم کرنا تھا۔ مگر اس کے باوجود کمال تو یہ ہے، بلکہ کمال پہ زوال تو یہ ہے، زوال پہ ترہ تو یہ ہے، ترے پہ فرہ تو یہ ہے، پھر اس فرے پہ دھرہ تو یہ ہے، اس دھرے پہ امتیاز تو یہ ہے، امتیاز پہ استعجاب تو یہ ہے، استعجاب سے خدا کی لعنت تو یہ ہے کہ قرآن بھی موجود ہے، محمد جان کی نبوت بھی موجود ہے، مگر اختلاف کہیں مٹتا نظر نہیں۔ سب سے پہلا انعام اور سب سے پہلا اعلان اللہ رب العزت نے محمد کریم کے مخاطبین سے کیا فرمایا؟ اور رسول انور کے جان نچھاور کرنے والوں، یاد کرو اس وقت کو کنتم اعداء، تم کون تھے آپس میں؟
کنتم اعداء، ایک دوسرے کو دیکھ سکنا بھی تم سے گوارا نہیں ہو سکتا. پھر کنتم علی شفا حفرۃ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، اب تو دھڑام سے تمہیں گرنا باقی تھا. مگر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کی رحمت کا جھٹکا، اللہ رب العزت کی رحمت کا بلبلہ، جمجمہ، دمدمہ، سود، شولہ، اور ایسا دھکا تمہیں لگا کہ تم بالکل جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ایک رات کا وقت گزرتا گیا، صبح سویرے تم ایک دوسرے سے جدا ہو سکنے کے قابل نہیں تھے. اس کا ذریعہ کیا بنا؟ دو ذریعے بنے، یا قرآن مقدس یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی ذریعہ تھا؟ یہ ٹھیک ہے، ولیکن اللہ بین، تعلیف کا سبق تو اللہ پاک نے دیا، مگر ذریعہ بنا تو خدا کا قرآن بنا اور خدا کا محمد جوان بنا. یا تو مسلمان یہ کہیں کہ قرآن اب قرآن نہیں رہا، یا یہ کہیں کہ محمد جوان کی نبوت کا دوران نہیں رہا. اور اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو پھر ماننا پڑے گا وہ مسلمان نہیں رہا. سر اٹھانے والے ہر نئے سے نئے فتنہ کی نشاندہی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بار بار اس قوم کو جھنجھوڑا. امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھنجھوڑ کے ہلا کے سمجھایا، بلا کے سمجھایا کہ لوگوں، جب تک اپنے اندر وحدت و یگانگت پیدا نہیں کرو گے اس وقت تک اپنے مالک کی پہچان نہیں کر سکتے. کیوں؟ جب تم خود ہزاروں میں بچ جاؤ گے تمہارے مشکل کشاں لاکھوں میں ہو جائیں گے. ایک مشکل کشاں، ایک حاجت روا، اسی ایک اندیکھے ایک ہی خدا پہ تمہیں اس وقت کچھ بھروسہ یا کچھ آس یا امید یا یقین پیدا ہوگا جب کم از کم تمہارے دل جڑے ہوں گے. جب تمہارے دلوں کے اندر ہی اختلاف پیدا ہو تو دل کے اندر رہنے والے کا کس طرح اتفاق رہ سکتا؟ اب دیکھیے، پارٹیاں مذہبوں سے زیادہ ہیں اور مذاہب سے پارٹیاں زیادہ ہیں، مذاہب کے کرشمے مذاہب سے زیادہ ہیں. کہیں کوئی گھوڑا ہے بدقسمت جو نہ پوجا جا رہا، کہیں کوئی قبر ہے منحوس بدقسمت جس پہ خامہ فرسائی نہیں، جبین جبہ فرسائی نہ کی جا رہی. وہ کون سا مردہ ہے جو اس دنیا میں نہیں پوجا جا رہا؟ زندہ خدا کو چھوڑ کے کوئی حیوانوں کو پوج رہا ہے، کوئی انسانوں کو پوج رہا ہے. اللہ اللہ. کبھی کبھار تو اقبال بولا ہے، آدم از بے بصری، آدم از بے بصری سجدہ آدم کر دو، آدم از بے بصری سجدہ آدم کر دو، جوہر داشت والے نظر صبح ہم کر دو، جو تصور غلامی از سگا خوار ترسو، کسے صدرا ندیدم کے پیش سگے ہم سر کر دو. کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے بڑا نچوڑ کے، بڑا کھنگال کے، بڑا ٹہال کے کتوں کو دیکھا ہے، آج تک کسی کتے نے کتے کے سامنے سر نہیں جھکایا. کتے نے، مگر وہاں ناکامی متائے کا رواں جاتا رہا. وہاں وہ انسان جب تیری امتیاز شان کے ترے اللہ رب العزت کی عرش مولا پہ تل ملایا کرتے تھے، فرشتوں کے جرمت کے اندر، فرشتوں کے
تعالیٰ کے حزب کے اندر، فرشتوں کی جماعت کے اندر جب بھی اللہ پاک نازا خرامہ انداز میں کوئی کلمہ بولا کرتے تھے تو میاں اور کسی جنس کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا تو یہ ہوتا تھا، فرشتے کہتے تھے اللہ پاک ایک جہان تو تو نے انسان کو دے دیا، آخرت والا جہان تو ہمارے نام آپ کم از کم انتقال چڑھا دے۔ اللہ پاک سمجھتے تھے خلقتہ بیدیا، جس مخلوق کو میں نے اپنی رحمت کے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، دونوں جہانوں کی سرداری بھی میں نے انہی کے لیے منتقل کر دی۔ اللہ اللہ، سب سے زیادہ گرا تو یہی انسان گرا۔ کیوں گرا؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر جوڑ پیدا، اللہ، یہ ساری مصیبتیں اسی اختلاف کے فتنے کی ہیں کہ آج معبود شمار کرنے لگو، انسان کا گنج تو اڑ جاتا ہے مگر یہ مخلوقات الہیہ میں سے یہ پوجے جانے والے اور پکارے جانے والے معبودات کی نفری کا شمار بھی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا مطلب اور مطمع نظر بھی محمد رسول اللہ کا یہی بات ہے، کیوں؟ وحدت دل کے اندر اللہ اللہ، وحدت دل کا تعلق ہو تو وحدت تجلی آتی ہے، وحدت تجلی ہو تو وحدت نظریہ آتا ہے، وحدت نظریہ ہو تو وحدت عقیدت آتی ہے، وحدت عقیدت ہو تو وحدت عقیدہ آتا ہے، وحدت عقیدہ ہو تو وحدت عقدہ جلال الہی پیدا ہوتا ہے، وحدت عقدہ جلال الہی ہو تو وحدت مطبع مقصود ہوتا ہے، وحدت مقصود ہو تو وحدت طرز زندگی ہوتا ہے، وحدت طرز زندگی ہو تو وحدت مقصود بندگی ہوتا ہے، وحدت مقصود بندگی ہو اوپر وہ معبود ایک رہتا ہے مگر پوجنے والے ڈھیروں کے باوجود بھی دل ایک ہی رکھ کے خدا کے دربار مگر جہاں ایک دوسرے سے نہیں مل پاتا، ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتا، ایک دوسرے کو نہیں بلاتا، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، وہاں چل لگانے مخلوقات ملا اور پیر سارے اپنی ٹانگیں اوپر کھڑی کر کے مر جائیں، ساری کائنات گھوٹ گھوٹ کے پلانا شروع کر دے، جب تک دلوں کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہوتا کبھی مشکل کشا ایک نہیں بن سکتا فائدہ۔ لوگ آپ سنا کرتے ہیں نا، کہتے ہیں مسلمانوں اتحاد کرو، بولو سنتے تو ہے نا؟ اتحاد کی دعوت دینے والے خود چونکہ مشرک ہوتے ہیں اس لیے اس کا اثر خود بھی کذاب اور جھوٹے ہوتے ہیں، غیر اللہ کے نام کے حلوے مانڈے اور ان کی ریوڑیاں تلوڑیاں تراکے کھانے والے نامراد لنگے جہان کے خود چونکہ لٹو ہوتے ہیں، اس لیے خداوند قدوس کے قہر کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ظالم جہان کا اور دنیا کا کتا اور دنیا کا بھیڑیا اور پیسے کا پٹا، تو خود میری وحدت کو چونکہ دھجیاں اڑا اڑا کے تباہ کر رہا ہے، تو دعوت دے گا تو لوگ ان کا پھوٹ پھوٹ کے مرتے جائیں گے، کبھی واحد نہیں ہو سکتے۔ جب تیرے دل کے اندر خود میری وحدت کا عزت و نشان کوئی نہیں، تو کون ہوتا ہے دعوت دینے والا؟ اللہ اللہ۔ بھائیو آج سب سے زیادہ ضرورت ہے تو اتحاد کی، بولو ہے، بولو، مگر اتحاد کس کا؟ یہ نہیں کہ ہم کہیں گے نعرہ رسالت اور سارے مل کے اتحاد سے تو یا رسول اللہ، تم تو ایسے اتحاد تلاش کرتے ہو نا جس میں توحید نیچے اور شرک اوپر ہو۔ توحید بیچاری ہاتھ باندھ کے کہہ رہی ہو کہ خدارا مجھ کے کچھ رحم کیجیے، اور ملا کہہ رہا نہیں اولیاء کے صدقے، فلاں کے صدقے، فلاں کے صدقے۔ اللہ پاک فرماتا اللہ اللہ، جب انتخاب کی باری آتی ہے تو آپ نے سنا ہوگا بعض مولویوں کی زبان سے کہتے ہوں گے کہ یہ ہمارا حل جیتے گا، کیونکہ قرآن حلوں سے بھرا پڑا ہے، حلوں سے، جہاں دیکھو قرآن میں حل نہیں حل، پھر حل ایسے چلائے تو ان حضرات کی ضمانتیں بھی، اتنا تو دھوکھا نہیں نہ چاہیے خدا بندے کو، دوست کی کتاب مقدس۔ اس لیے جس آیت کا میں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے کچھ ترجمہ رکھا، اس کا مطلب یہی تھا، اللہ پاک نے ایک گر سمجھایا
165 تقریباً گر ہیں قرآن پاک میں وحدت نظریہ پیدا کرنے کے لیے. کتنے؟ 100. یہ تو بحیثیت طالب العلم کے میں کہہ رہا ہوں، علماء کرام کے نزدیک تو الحمدللہ اور کچھ ہوگا. 165 گر میں سے ایک گر اللہ پاک نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ اسی گر پہ اگر کائنات والوں کی نظر پڑ جائے اور نظر مرکوز ہو جائے، نظر ٹھک جائے، نظر کھپ جائے، نظر لگ جائے، زندگی کھپ جائے، وجود انسان کا ٹوٹ جائے، ساری کائنات سے یکسر ہو کر الگ تھلگ صرف اسی گر کے اوپر انسان کی اگر نظر بصیرت اور نظر بصارت جم جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہی کچھ بھی انسان کر بیٹھے تو یقیناً دل کے اندر وحدت اور اتحاد و یگانگت کا کچھ نہ کچھ تو ضرور پیدا ہو. اللہ ہمیں اور آپ سب مسلمانوں کو اتفاق کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک فرماتے ہیں کل من علیہا فان. دیکھنا اتحاد کیسے آئے گا. سارا سمٹ سمٹا کے ایک ہی ذات پہ جا کے مرکوز ہوگا. کہو کلو، کون سا ہے کلو؟ کل کے کل، نہ کوئی مولوی بیچ سے پھر کے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی صحیح پیر، نہ کوئی پیر، نہ کوئی دستگیر، نہ کوئی بشیر، نہ کوئی نذیر، نہ کوئی امیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی مغیر، نہ کوئی آمنگیر، نہ کوئی غمگیر، نہ کوئی دامنگیر، نہ کوئی اپنا، نہ کوئی پرایا، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی غوث، نہ کوئی کتب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی اوتاد، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی دولوی، نہ کوئی مولا دولا، نہ کوئی پیر مرشد، نہ کوئی امام، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی امتی. اللہ پاک فرماتے ہیں کلو، کیا کلو من، جو کوئی ہے من، کوئی پیغمبر، کوئی امتی، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی اپنا، کوئی پرایا، کوئی پڑھا، کوئی ان پڑھا، کوئی مولوی، کوئی جاہل، کوئی پیر، کوئی مرید، کوئی طالب، کوئی مطلوب، کوئی خادم، کوئی مخدوم، کوئی راہبر، کوئی راہگیر، کوئی راہ گزر، کوئی علم کا سمندر، کوئی بات کا بتنگر، کوئی دولت کا تانگر، کوئی میاں کائنات کا کلندر، کوئی اپنا یاد گانا. اللہ پاک فرماتے ہیں کل من علیہا ساری کائنات میں زمین کے منہ پہ رہنے والی ساری کائنات انسانی کے متعلق گمان کرو تو کیا کرو، یقین رکھو تو کیا رکھو، ہر ایک چھوٹے بڑے کے متعلق یہی ایک اتحاد اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اپنے دماغوں کے اندر یہی چیز رچاؤ، اپنے دلوں کے اندر یہی باغ بوٹے لگاؤ، اپنے دلوں کے اندر یہی نظریہ عقیدت مندی پیدا کرو، اسی پہ یقین کرو. کون سی چیز پہ؟ کل من علیہا فان. ہر چھوٹا بڑا کیا ہو جائے گا؟ بولو بولو. مخلوق کے حصے میں فنا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. خالق مخلوق کے اندر، عابد معبود کے اندر، مرشد رسول کے اندر، رازق مرزوق کے اندر، طالب مطلوب کے اندر، خادم مخدوم کے اندر، اپنے
نکالنے کے اندر کوئی امتیاز، کوئی رعایت کوئی نہیں، کوئی کسی قسم کی تقسیم کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دھڑا میری ذات والا، دوسرا دھڑا تمہاری کائنات والا۔ میری ذات کے حصے میں بقا آتا ہے، تمہاری کائنات کے حصے میں فنا آتی ہے۔ ساری کائنات کا حصہ کیا؟ کہو فنا۔ کل من علیہا، اور صرف اللہ کی ذات کا حصہ کون سا؟ یبقا۔ وہاں یبقا، یہاں کل من علیہا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کلو کو اسی لیے رکھا ہے نا کہ کوئی اپنے بزرگ کو نکالنے کی کوشش ہے، اپنے چھوٹے بڑوں کو ڈھیل پھول کے گھسیٹے دے دلا کے نکالنے کھینچنے کی کوشش ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو اس کلیے سے نکالے گا وہ سیدھا یہ کہنا شروع کرے کہ وہ یہ اور یہ، اور اگر یہ بات نہیں تو پھر یوں ماننا پڑے گا دل کے اندر وحدت نظریہ اس لیے پیدا نہیں ہوتا کیوں کہ اس خدا کے متعلق تصور ایک نہیں جمتا۔ مخلوقات کے لیے بھی ایک تصور ہو، خالق کے لیے بھی ایک تصور ہو، ایک کے اندر جب تقسیم نہیں ہوگی تو تمہارے دلوں میں بھی تقسیم نہیں ہوگی۔ کیا ہوتا ہے؟ کل من علیہا فان۔ پیر صاحب آئیں تو بھی فان، پیغمبر صاحب آئیں تو بھی، امتی آئیں تو بھی فان۔ فان کا یہ معنی کہیں نہ سمجھ لینا کہ بالکل مر کر مٹی میں مل کے اور اس بھائی صاحب کی طرح ہو جاتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے بڑے مزے سے نیند بھی کر رہے ہیں اور تقریر بھی سن رہے ہیں۔ ایسا نہیں سنا بھائی، جیتا بھی اور پھر بھی کچھ نہ سنے۔ کمال تو ان ٹھیکوں کی ہے نا جو کہتے ہیں مر بھی جاتے ہیں سنتے پھر بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ جی بھی رہا ہے مگر پلے بھی الحمدللہ کچھ بھی نہیں پڑ رہا کیونکہ وہ سو رہے ہیں۔ اور آپ لوگ کہا کرتے ہیں کہ ستا تو مویا ایک برابر تنے یک ورودر، یہ جاتی عجیب لفظ بولتے ہیں، ستا تو مویا یک اللہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ کلو بولو، پہلے فرمایا کل من علیہا، کلو پکا لو کیا؟ دوسرا یہ یوں سمجھ لیں میں آپ کو صرف آج ابجد پڑھا رہا ہوں، ورق الٹاؤں گا نا تو پھر تو نکلتی ہے نا چیخیں، وہ آج ورق نہیں الٹائیں گے، صرف یہ ابجد پہلی بات چلو پڑھ لو کیا؟ کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء اللہ۔ پہلے فرمایا کل من، پھر فرمایا کل نفس، پھر فرمایا کل شیء، بولو نا کل شیء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مت کے کوئی من کا لفظ بول دیا، مت کے کوئی کسی پیر فقیر کو نیچے سے کھینچنا چاہے، پھر وہاں سے بھی کوئی اسر گسر مولوی کرے تو اللہ فرماتے ہیں کل نفس، نفس کے لحاظ سے تو کوئی نہیں نکال سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی کہے ساڈے پیر اور تبے نفس انہوں کا نفس، اللہ فرماتے چنگا اور گھرڑے لگاتے ہیں کلو شیء، کلو ساری کائنات کے اندر اللہ پاک نے ایک انداز کو اتنے مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او میاں من سے بھی کوئی نہیں نکلے گا، نفس سے بھی کوئی نہیں نکلے گا، پھر جب اگر کوئی نکلنے کی کوشش کرے تو اللہ فرماتے ہیں کلو شیء، یا تو مان لو کہ ہمارا پیر کوئی شے نہیں،
اور اگر شائع ہے تو رگڑا نکل گیا کلو شائع کہو نا، وہ کہو کیوں نہیں کہتے؟ یا تو کہو ہمارا پیر لا شائع، ہمارا فقیر کوئی شائع نہیں، ہمارا پیغمبر نعوذ باللہ، یا تو کہو کہ کوئی شائع نہیں۔ اور اگر کوئی چیز ہے، پیغمبر تو چیز بھی نہیں، چیزوں کی بھی سردار ہے، پیغمبر چھڑا چیز بھی نہیں، ساری کائنات کا مخدوم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میاں تمہارے معبود مشکل کشا اگر وہ کوئی شائع ہے تو سن لو، شائع پر میری شائع بھی آ گئی، کلو شیء ہالک، کلو شیء، جو شائع بھی ہے وہ ہلاکت سے، فنا سے، موت سے، زوال سے کبھی اپنے آپ کو بچا سکتی نہیں، اور بچائے گی تو کوئی چیز اللہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ذات، مگر اس کی ذات، مگر اس کا وجود، مگر اس کا نفس، اللہ اللہ قربان جائیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ وجہ، یہ وجہ کا لفظ ذکر فرماتے اللہ پاک فرماتے ہیں اے میاں تم اگر دنیا میں بھی موجود ہو تو میرے محاد کی وجہ سے ہو، اگر میرا اپنا تقاضا نہ ہو تو تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ تمہارا کوئی پیغمبر زندہ رہ سکتا ہے نہ کوئی ولی زندہ رہ سکتا ہے، اگر کوئی چند منٹ ہے بھی صحیح تو اللہ وجہ، میرے منہ کی وجہ سے۔ کہتے ہیں نا میاں تم اگر اس کا لحاظ نہیں کرتا تو میرے منہ کی طرف دیکھ لے، اللہ فرماتے ہیں کوئی جی رہا ہے تو بھی میرے منہ کی وجہ سے، اور مر جائے گا تو ایک میرا ہی منہ رہے گا اور کوئی بھی نہیں کائنات میں رہے گا۔ بتلائیے جس آدمی کا یہ خیال ہو کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز، ایمان سے بتاؤ وہ دوسرے کی چوری کرے گا؟ بولو، وہ تو کہتا ہے ایک گھڑی شہید پیر اگر فلاں آدمی کی میں نے گائے چوری کر لی تو چوتھا پاؤں تیرے دوں گا، وہ تجھے دوں گا۔ آگے سے وہ پیر ان کو خواب میں کہتا ہے اگر چوتھا پاؤں تو دے دے تو 40 سال عمر تیری اور زیادہ کر دے۔ اب وہ ایماندار حلال خور چوری کرے گا نہ کرے؟ جسے ایک گائے کا پاؤں، چوری والی گائے کا ایک پاؤں دینے کے بعد 40 سال ہر کھیپ کے اندر بڑھ جائے عمر کا ٹوٹا، وہ کیوں نہ ہر ایک انسان کے گھر کی چوری کرنے پہ اپنا لنگوٹا کس دے؟ اور اگر تصور دل دماغ کے اندر یہ ہو کہ میری کمائی نہیں رہے گی، میرا ہاتھ نہیں رہے گا، میرا کان نہیں رہے گا، میری نظر نہیں رہے گی، میری زندگی نہیں رہے گی، میرا مال نہیں رہے گا، میری جائیداد نہیں رہے گی، میراث کسی اور کے ذمہ لگے گی، پہلے بھی وہی مالک ہے پیچھے بھی وہی مالک ہے، ایمان سے بتاؤ وہ کہے گا جو کچھ لکھا ہے تقدیر میں وہی ملے گا، میں کسی پہ ظلم کرنے کے لیے فتنہ بھی کائنات میں نہیں رہ سکتا۔ اگر اس گر پہ آدمی عمل کرے کہ چھوٹا ہو یا بڑا، کسی کا سہارا بندے کے اپنے دل میں نہیں ہوگا تو اسی کا سہارا جس کے نزدیک کوئی زمان کا ترا بھی نہیں آتا۔ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ جانا تو خیر بات کی بات ہے۔ محمد الرسول اللہ جیسی شخصیت کوئی پیدا ہوئی کائنات جی، ان سے بڑھ کرنا یہ تو فکر ہی غلط ہے نا۔ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر یہ تو فکرے کا تصور کرنا ہی غلط ہے۔ محمد الرسول اللہ جیسی کوئی شخصیت اللہ پاک نے اپنی قدرت کی دکان میں پیدا فرمائی، قرآن مقدس کہتے ہیں، اللہ کی آیات شہادت دیتی ہیں کہ ہر ایک چیز کا جوڑ اللہ نے پیدا کیا مگر محمد جیسی شخصیت پیدا نہیں۔ کیا ان کا حال نہیں جن کے سرہانے کھڑے ہو کے حضرت فاطمہ رو رہی، وہاں اگر آنسو کی یلغار سے اللہ اللہ آنسو کا سلسلہ اور ایک تانتا بندہ ہوا حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے جاری ہے تو وہ کون سی چیز کروا رہی ہے؟ یہی کل من علیہا۔ اگر فنا کا ارہ وہاں نہیں آتا، موت اور قوت تقدیر وہاں نہیں آتی، اللہ کی قضا کا اضطرار وہاں نہیں آتا تو حضرت فاطمہ کو رونے کی ضرورت کیا؟ ایک دو میرا خیال ہے بند سنا نہ دو تمہیں، کل من علیہا فان، جہاں بھی پھیرے لگاتی ہے وہاں باقی رہتا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، فوت ہوتے ہیں سب
سب سے پہلے پہنچتے ہیں تو حضرت حسان اظہار کرنے کے لیے تاکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفن ہونے کے بعد جو ہی پہنچتے ہیں تو صحابہ کرام کی جماعت کھڑی کہتے ہیں ذرا بیٹھ جاؤ مجھے بھی بھڑاس نکال لینے دو. کل من علیہا فان کی کرشمہ سازیاں اللہ رب العزت کی بے اعتنائیاں بے پرواہی کی شان گستریاں. حضرت حسان صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کے ہی نہیں یتی ترفی ہی نہیں یتی ترب لحفی لیتنی یا لحف نفسی لیتنی لم اولدی. ہی نہیں حقیقت ترب لحفی لیتنی غیب تو قبل کفی بکی جلگر کدی. اے میری بدقسمتی اللہ پاک کے پاک پیغمبر جب آپ کا موت منڈلا رہی تھی آپ موت کے دامن میں آ رہے تھے تو میں کتنا بدقسمت ہوں غیب تو قبل کفی بکی الغرقدی. اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیوں نہ کیا میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دفن ہوتا تو نہ دیکھتا. جب دفن کی باری آتی اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہوتا کہ غیب تو قبل کفی بکی الغرقدی. اللہ کرتا میں آپ سے پہلے زمین کے اندر دھس جاتا اپنی آنکھوں سے دفن ہوتا نہ دیکھ. اللہ اقیم بعدک بالمدینۃ بینہم اقیم بعد. اللہ یہ شاعر وہی ہے نا جس کی پیٹھ پہ محمد رسول اللہ اپنا ہاتھ لگاتے کیا فرمایا کرتے تھے ایدک اللہ بروح القدس میں. بول 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 حسان تیری تائید اور تیری امداد اللہ پاک روح القدس کے ذریعے کرے. بول زبان تیری اللہ زبان تو تیری ہے مگر مضمون کہاں سے آئے گا اللہ پاک. اللہ اقیم بعدک بالمدینۃ بینہم اقیم بعدک بالمدینۃ بینہم یا لحف نفسی لیتنی لم اولدی فظللت بعد وفاتہ متلددا فظللت بعد وفاتہ متلددا یا لیتنی اس کی تسمی الاسودی. اللہ پاک کے فیصلے مجھے یوں منظور ہوتے تھے. اللہ پاک کو اگر منظور ہوتا اگر محمد رسول اللہ کی وفات مقدر تھی تو میری تمنا یہ تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے دنیا سے رحلت کرنے سے پہلے مجھے کالا ناگ سانپ آ کے ڈس جاتا اس کی زار سے میں مر گیا ہوتا اپنی آنکھوں سے محمد کریم کو وفات پاتے نہ دیکھتا. اللہ کتنا ذوق کتنا مقام. یہ سب کچھ کون کہلوا رہا ہے بولو کل من علیہا. اگر فنا کا مقام نہ ہوتا تو یہاں درد آور درد آمیز فکرے کہنے کی ضرورت کیا تھی. وہ بھی تو ہے نا جو کہتے ہیں آ گئے آ گئے. کوئی پوچھنے لگے نا کوئی جٹ کہاں ہے جی گئے آ گئے کھلوا نہیں دینا. اللہ اور محمد رسول اللہ کا صحابی ہے جو رو رو کے اپنے وجود کا پانی بھی خوش کر رہا ہے. کہتے ہیں ہائے ہائے محمد کریم کے بعد میں مدینے میں رہوں کیسے. کیوں جب محمد کریم کی قیامت تک میرے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی تو مدینے میں رہوں گا کس طرح. حالانکہ دفن بھی ہیں محمد پاک تو کہاں ہیں بولو کہاں ہے. مدینہ منورہ میں ہے نا. حجر عائشہ لائقہ عابدہ راقیہ فاقیہ عفیفہ عتیقہ حبیبہ رشیقہ عشیقہ لطیفہ انیسہ حبیبہ محمد رسول اللہ کے حجرے
وہ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے حجرے کے اندر مدفون ہے، وہاں بھی حسان کہتے ہیں اقیم بعدک بالمدینۃ بینہم، محمد کریم کی وفات کے بعد میں مدینے میں رہنے کے قابل رہا ہی نہیں۔ اللہ بھلا ایمان سے بتلائیے، جس آدمی کے ذہن میں یہی مضمون ہو کہ کل من علیہا، وہ مرتا مر جائے، کبھی کسی کو سوائے اللہ کے پکارے گا، کبھی کسی کے نام کی گیارہویں دے گا، کوئی کڑاہی بانٹے گا، کوئی کسی کے نام کا وہ بکرا چھترا، کوئی آٹا گھٹا کوئی دے گا، اسے پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ میں جس کو پوج رہا ہوں وہ تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں، پوجوں تو اس کو جو فتوکل علی الحی الذی لا یموت، جس کے قریب بھی موت اور فنا کا مقام نہیں آ سکتا۔ اللہ اللہ، کتنا سر اٹھاتا ہے تو یہی سے اٹھاتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، میرا پیر بھی کوئی چیز ہے، میرا بزرگ بھی کوئی چیز ہے۔ کمال تو یہ ہے شیطان کی اڑنگے بازی دیکھیے، بڑا خبیث کا بچہ ہے شیطان، خدا کی لعنت ہو اس کے۔ بیچارے بھولے بھالے انسان کو کیا کہتا ہے، میاں جیتے جی کے وہ ککھ کا تھا، مرنے کے بعد 2.5 لاکھ کا۔ یہ بھولا سادہ سا بیچارہ وہ کہتا ہے ہاں اما بڈڑی تو نہیں پتا پیر اور جب مر جان تو پھر پیر نہیں، یہ ہر پیر کا علاج ہو جاندے نے پیر۔ یہ بیچارہ پھر لے کے اپنے پیر زندہ ہو نا، کیا کہتا ہے یار ویسے تو یہ پیر صاحب اچھے ہیں مگر آئے تو جواب بھی کیوں؟ وہ کیسے تجھے پتہ چلا؟ وہ تو پیروں کو مان، وہ میاں ایک دن نہیں کہہ رہے تھے کہ اللہ سے مانگا کرو، ملو ہوتا وہ کافر اللہ نال ہے تھڈوں کا واٹے کو پچھوں کا پیا۔ ہر چھوٹے بڑے کی تعریف کیے جاؤ مگر اپنے مالک حقیقی کی تعریف مشرک کے سامنے نہ کرو۔ تو کہتا سارے کا سارا کیا کرایا، سارا کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد۔ اللہ اللہ، حضرت حسان تھک تو نہیں ہو رہے نا؟ حضرت حسان سے دوسرے ساتھی محمد رسول اللہ کے کہتے ہیں شاباش حسان کچھ اور کہہ لو۔ حسان کہتا ہے جب اپنے دل کی بھڑاس اچھی طرح جس طرح آواز بھرا جاتی ہے حضرت حسان کی، صحابہ کرام موجود ہیں، ان کی موجودگی کے اندر کیا پھر فرماتے ہیں اواحل امر اللہ فینا عاجلا، اواحل امر اللہ فینا عاجلا من یومنا فی روحۃ او فی غدی فتقوم ساعتنا فنلقى طیبا محزن زراجبہ کریم المعتدی یا رب فاجمعنا معا ونبینا فی جنت تبنی عیون الحسدی واللہ اسمع ما حییت بحالت الا بقیت علی النبی محمد ذاکت للانصار البلاد فاصبحوا سودا وجوہہم کلون الاسمد فرحت نصارى یثربا ویہودھا لما توارا فی الذریع الملحد۔ جس وقت یہ الفاظ کہتے ہیں حضرت حسان حضرت ابوبکر صدیق کے لپٹ جاتے اور فرماتے ہیں حسان تیرا ایک ایک جملہ مجھے محمد رسول اللہ کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے جتنے انداز کے ساتھ حسن محمد رسول اللہ کو دیا تھا، مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے ایک ایک انداز اگر جبریل کی زبان سے مضمون کی شکل میں اتارا ہے تو اللہ نے تیری زبان میں اتارا۔ ایک ایک انداز جب پیش ہوتے ہیں یہیں سے معلوم ہوتا ہے نا کہ محمد رسول اللہ کی جان صحابہ تھے، صحابہ کا ایمان محمد رسول اللہ۔ اللہ اللہ، حضرت حسان سے پھر درخواست کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں فن اوحل امر اللہ فینا عاجلا من یومنا فی روحۃ او فی غدی فتقوم ساعتنا فنلقى طیبا محزن زراربہ کریم المہتدی یا رب یا رب یا رب حجمانا یا رب حجمانا معا ونبینا
فی جنت تبنی عیون الحسدی۔ اے میرا اللہ پاک جلدی جلدی قیامت قائم کر تاکہ ہم بھی وہاں پہنچے جہاں محمد رسول اللہ پہنچ چکا ہے۔ ہم سے فراق کی راتیں گزر نہیں سکتی، ہمیں تو کالے ساتھ ہی کاٹ کھائے اگر ہم اکیلے محمد سے رہ کے کوئی رات زندگی کا وقت گزارے۔ اس لیے اللہ پاک جلدی کر قیامت قائم کر، ہمیں بھی اکٹھا کر تاکہ ہم محمد کریم کی کچہری میں جا کے بیٹھے تبنی عیون الحسدی، جلنے والے جلتے رہیں اور ہم اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے رہیں۔ اللہ، یہ سارے کرشمے شادیاں ہیں تو کس کی کہو فنا کی۔ کل من علیہا، دوستوں میں آ کے فراق ڈالے تو فنا، صحابی اور پیغمبر کے اندر جدائی ڈالے تو فنا، باپ اور بیٹی کے اندر جدائی ڈالے تو فنا، اللہ اللہ اپنے مریدوں اور پیروں کے درمیان جدائی ڈالے تو فنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب اس فنا پہ بندے کی نظر پڑ جائے تو پتہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک وہی ہے جس پہ کبھی فنا کا اثر نہیں آ سکتا، کبھی اس پہ کمزوری نہیں آتی، کبھی اس پہ زوال نہیں آتا۔ لہذا اللہ پاک فرماتے ہیں توکل علی الحی الذی لا یموت۔ میرے پیغمبر آپ بھی اپنے کاروبار، اپنے دل کے اعتماد، اپنے دل کے بھروسے، اپنے دل کی توکل اسی ذات پہ رکھیے جس ذات پہ کبھی موت۔ کل من علی اللہ اللہ، اللہ پاک آگے فرماتے ہیں میرے پیغمبر تیری امت میں سے کئی اناڑی لوگ بھی تو ہوں گے۔ اناڑی ہوتے ہیں، وہ کہیں گے یار یہ تو کوئی عجیب بات ہے۔ اب بھی تقریر سن کے بعض لوگ جاتے کیا کہتے ہیں یار مولوی تھا تو اچھا، مگر اس نے پیروں کے پلے تو کوئی نہیں چھوڑا، بڑا کو بے ایمان تھا یار، بڑا کو کرڑا سکا خشک، نہ حلوے منیندا تے نہ چکلیاں، نہ پیر دیا رٹڑیاں تے نہ حضرت اور دیا پھٹڑیاں تے نہ گھٹڑیاں۔ کوئی شاعری وہ کہتا تھا مائی بڈھڑی کی مٹھڑیاں بھی حرام ہوتی۔ میں گیا کورڈھی ہے، کورڈھی ایک جگہ سون سکیسر پہاڑ ہے، اس کی طرف ایک جگہ کورڈھی، لوگ بڑے کورڈھے ہوتے ہیں۔ تقریر وہ علاقہ جہاں کا وہ تھا نا ہمارا وہ گورنر پہلے، وہ کیا اس کا نام تھا، سور خان کیا، ہاں 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 وہ سوار تھا نا، وہ مردیال کا ہے نا اصل، وہ اس کے قریب ہی گئے نا۔ جب ایک بوڑھا تقریر سننے کے بعد آیا، اس نے آ کے میرے سر کے دو سر قد ہوتے ہیں بڑے اونچے، ان کے کداور ہوتے ہیں، کہنے لگا اسے بولی جا مینڈا پترو جوانیاں منیندہ وتے، مینڈا پترو کہ جوانیاں منیندہ وتے۔ میں آخیا بابا کوئی نہیں بروڑی تو نہیں دکھ پئی، مولوی دا آخے کو بندہ متھا دیکھ لوے نا جڑا آندا ہوندا ہے ملتان دے ضلع چ احمد سعید او دا متھا جڑا دیکھ لوے نا اس دا 40 دہاڑے ایمان واپس نہیں۔ آخے او لوگ تھی وہ تو پیو دی، اسا کو تو خدا نہیں پہچان کرائیے مینڈا پتر جوانیاں مانے، کہر پوے مولویاں دا تے وتو کو ٹھپ پکو ایڈا گال کٹ کے وہ مسجد وچ میں نہیں تانوں سنا سکدا، گال کٹ کے تے اس نے مندا کٹ کے آکھے گڑا پوے نہ مولویاں تے ساڈا تے نہ پھکا کو نہیں رکھیا۔ میں آکھیا بابا تو ہن اس مولوی نو بن کے آکھیں کہ میں اس ملتان والے مولوی دی تقریر سونا آیا، آخے کونا شنا ہوتا کہ کھلا لا کے مرے تھی، وہ تو ماروے تھی دیکھو۔ میں آخیا مارن دیکھو ہر پویس تو یہ کوئی جتی سخت پا کے ٹھوکے بٹھا ڈالی تو کیا لحاظ کرنا جہاں تیرے خدا دا دشمن ہے تو وہ عزت کی۔ اچھا آخے میں اس کو کچھ آخا تو خدا ماں مرے تھی تو کون، میں آخیا تو اگے جی ایک ماروا 70 لتر گیڑ کے مانے میں دامنا خدا دے دربار تے کچھ آخ ونجے تا اہل بدت دی کرے ہو لچن سجدہ جنت جا، 1000 سال دی نیکی ایک پاسے تے ایک مشرک دی بے عزتی کرنا ایک پاسے، وقت بھی اللہ دے دربار وچ خدا دے دشمن دی بے عزتی کرن والے دا درجہ بھی زیادہ بڑھ گئی۔ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟
اللہ ہاں اردو آئے گا، اردو ٹوپی تیری ہل رہی ہے ہاں بھائی وہ بیچارے مجبور ہیں ہاں جی تمام کے تمام اختلافات کی جڑ وہ اختلاف دل ہے، اختلاف ہے، اختلاف دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اختلاف عقیدے کی بھی، اختلاف عقیدے کا اسی طریقے پہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کا دل کا بھروسہ کسی ذات پہ ہو، کسی کا کسی ذات پہ ہو، کسی کا کسی ذات پہ ہو۔ اللہ اللہ ہم جب دیکھتے ہیں محمد الرسول اللہ کے عاشقوں کے حالات، غلامان محمد الرسول اللہ کی آپ بیتی، وہاں یوں نظر آتا ہے کہ جہاں عقیدے کی بات آتی ہے وہاں وہی ابو بکر صدیق جس کی حویلی اور جس کی عزت کی چادر اور چار دیواری کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، جب اللہ رب العزت کی توحید کے عقیدے کی باری آتی ہے تو وہاں یہ کیا فرماتے ہیں؟ من کان یعبد منکم محمدا، اللہ من کان یعبد منکم محمد، اللہ دیکھا پتہ ہے نا کہ دل جڑتے ہیں اللہ کی توحید سے اور کوئی ذریعہ نہیں دل جوڑنے کا، نظریہ ایک ہو، لوگ سمجھتے ہیں کہ بے ادبی ہے، صدیق اکبر 14 لاکھ صحابی کے سامنے بابا کے ڈھول کی آواز نکالتے ہیں، لوگوں سن لو، ہمیں اگر وحدت نصیب ہوئی ہے تو عقیدہ کی وحدت سے، اور وحدت عقیدہ اگر ضروری ہے تو سن لو، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد رب محمد فإن رب محمد حی لا یموت۔ سن لو جو تم میں سے محمد رسول اللہ کو معبود سمجھتا تھا، حالانکہ سمجھتا تو کوئی نہیں تھا نا، کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فرما رہے تھے من کان ان محمدن قد مات فاضربونہ کا، جو یہ شخص کہے گا کہ محمد کریم دنیا سے وفات پا گئے ہیں میں اس کا سر گردن سے جدا کر، ابھی تک مرے نہیں، تھوڑی دیر کے بعد فوراً آ جائیں گے، یہ تو خوشی آ گئی ہے، اوپر سے موت ہے، نیچے سے موت کوئی نہیں، حقیقی موت نہیں آئی، عارضی موت آئی ہے، اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں گے۔ سارے صحابہ کرام ٹھٹھرے ہوئے خاموش ہیں، ہر کسی کو پتا ہے جو ہی بولے گا عمر کی تلوار سے بچ کے نہیں جائے گا، اس لیے ساری کائنات خاموش ہے، سستا تاری ہے، صدیق اکبر آتے آئے، ان کو کہا جاتا ہے جلدی چل ورنہ ایمان امت محمد کو اب خطرہ لاحق ہو گیا۔ اللہ کے فیصلے بھی دیکھیے بھائیو، محمد کی جان کو خطرہ ہو تو صدیق ساتھ ہے، محمد کی جان کو خطرہ ہو تو صدیق ساتھ ہے، محمد کے قرآن کو خطرہ ہو تو صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ کو ناز ہے، محمد کے ایمان کو خطرہ ہو تو ابو بکر صدیق کا خطبہ ساتھ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے نرالے تقدسات اللہ پاک نے پیش کر کے بتلا دیے ہیں۔ یہاں امت محمد کے ایمان کو دھچکا لگ رہا تھا، کیوں کہ مرے ہوئے کو کہہ رہے تھے کہ ابھی تک موت آئی نہیں، مگر محبت کی وجہ سے کہہ رہے تھے، ضد کی وجہ سے نہیں، پارٹی کی وجہ سے نہیں، دھڑے کی وجہ سے نہیں۔ حضرت عمر اللہ کے پیغمبر کی محبت و اس کے اندر اتنے مست و چور ہو رہے تھے کہ وہ سمجھتے تھے ابھی تک موت آئے گی نہیں اللہ کے پاک پیغمبر پہ، یریدو ان یعیش رسول اللہ یدبرنا، خیال حضرت عمر کا یہ تھا کہ ہم پہلے مر جائیں گے، جب سب مر جائیں گے بعد میں موت آئے گی،
ہوگی محمد پاک پہ، مگر اللہ کی تقدیر تو اس تاریخ کا تعین نہیں کرنے والی تھی۔ جب حضرت محمد کریم پہ موت آ گئی، حضرت عمر نے اپنے خیال کے مطابق انکار کیا اور محبت کے عالم میں انکار کیا، بغض کی وجہ سے نہیں کیا، مستی محبت کی اس کی لگن کے اندر خیال کیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابا جی جلدی آئیے جلدی آئیے، ورنہ عمر کی تلوار کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ آ گئے ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ رسلک، خبردار عمر ہوش میں آ، اللہ رسلک ذرا ٹھہر جا، مگر اس کے محمد تو لولو کے اندر دھس چکا ہے، اس لیے اتنی سرگوشی آ گئی اس کے محمد کے ساتھ، باتیں تو ہو رہی ہیں اندر اندر سے، مگر ابو بکر صدیق کی بات تو ان کے کانوں پہ بھی نہیں پڑ رہی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ اللہ اللہ، اس لیے ایک دن رسول کریم نے فرمایا تھا لوگو تم تو میرے صحابی ہو، مگر ابو بکر صدیق اللہ کی رحمت کا بادل ہے، یہاں امت کی کھیتی خشک ہو رہی ہو وہاں گرجتا بھی ہے، برستا بھی ہے۔ اللہ اللہ پاک کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کے ساتھی ابو بکر صدیق آ کے فرماتے ہیں لا رسلک، ٹھہر جا، بند ہو جا، ٹھہر جا یہیں تک، آگے مت بڑھیے۔ مگر حضرت عمر من قال ان محمد قد مات اضربو، اور تلوار بھی لٹک رہی ہے کس کے ہاتھ میں، زبان بھی چل رہی ہے اس کی، جو فرش پہ بولتا ہے عرش معلی سے قرآن نازل ہوتا ہے، جسے اللہ کے پیغام پر فرماتے ہیں انت لسان من اللہ، خدا کی زبان ہے تو، کوئی عمر او عمر تو کوئی خدا بندے قدوس کی جیب ہے، تو نہ بولا کر، خود خدا بندے قدوس اپنی طرف سے بول لیں گے، تو کیوں بولتا ہے؟ وہ کہتے تھے حضرت جی میرا بولوں، اللہ عمر فرماتے تیرا نیچے سے جی چاہتا ہے بولوں، اور ان کا ارادہ ہوتا ہے دروازہ کھولیں، دروازہ اللہ اللہ، وہ شخص بول رہا ہے، زبان جس کی یوں چل رہی ہے، اور تلوار وہ چل رہی ہے، لٹک رہی ہے، پھر رہی ہے، لچک رہی ہے، دمک چمک جمک چمک رہی ہے، جس کی تلوار جب ایک دفعہ چھوٹ جائے پھر ٹوٹ تو سکتی ہے، کبھی خالی واپس نہیں آ سکتی۔ ایسے کے مقابلے میں بولنے والے کا دل گردہ دیکھیے، ابو بکر صدیق وہ حقی ابو بکر صدیق کو تھا، اور کسی کا یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ محمد کی گدی پہ سب سے پہلے بیٹھنے کا حق تھا ابو بکر صدیق کو، سب سے پہلا جھگڑا مٹانے کا اور فیصلہ کرنے کا حق بھی ابو بکر صدیق کو تھا، اور کسی کیا فرماتے ہیں من قال ان محمدن قد مات فإن محمدن، من قال ان محمدن ان محمد اللہ اللہ، من قال ان محمدن قد مات فاضربوا کا، حضرت عمر کا یہ کلمہ جب 2-3 مرتبہ ابو بکر صدیق نے للکار کے کہا جھنجھوڑ کے اللہ رسلک اخوار فی الاسلام عزیز فی الکفر، او عمر ذرا اپنے کفر کی حالت کو تو دیکھ لے، کتنا جری اور بہادر ہوتا تھا، اسلام کے اندر تو اتنا کیوں ڈرپوک ہو گیا ہے کہ محمد کریم کی موت کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے جیسے کوئی کسی کو گالی نکالنے، نہیں کلو من لیا ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ابو بکر صدیق کی نظر تو فنا کے اوپر ہے، وہ فرماتے آج نہیں تو کل نہیں، کل نہیں تو پرسوں نہیں، فنا کا مقام جب آنا ضرور ہے تو اب خامخواہ ناراض ہونے کی ضرورت کون سی ہے، جبکہ اللہ کے پیغمبر پہ موت آ چکی، وفات ہو چکی، اس لیے فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون۔ اے اللہ کے پیغمبر امل موت التی قد كتب اللہ علیک فقد متہا، جو موت اللہ پاک نے ہر بنی بشر کے لیے لکھی تھی آپ پر بھی وہ آ گئی، اب دوسری مرتبہ آئے گی نہیں، اب دوسری مرتبہ آیات پڑھی ما محمد اللہ رسول پڑھی نا، جب حضرت عمر نے اتفاقاً جب دیکھا کہ سارے لوگوں کی توجہ تو انہوں نے بھی کان لگائے، کان
جب کان لگائے نا تو یہ فکر ابو بکر صدیق کا ان کے کانوں پہ پڑا. من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدًا قد ماتا. جو انسان محمد رسول اللہ علیہ وسلم محمد پاک کے ساتھ اتنے درجے تک محبت رکھتا ہے کہ ان کی موت کو اس طرح سمجھتا ہے جس طرح معبود پہ موت آنی مشکل ہو. اگر کوئی اس حد تک محبت رکھتا ہے تو سن لے ان محمدًا قد ماتا. محمد کیا ہو چکے ہیں؟ بہت ہو چکی ہیں. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ موت سے فنا ہے تو صرف اللہ پاک ہے تو پھر آج بھی وہی ہے کل بھی وہی ہے. کل یوم هو فی شان کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جب دیکھا نا حضرت عمر نے کہ ابو بکر صدیق کی زبان سے قرآن مقدس کی آیات نکل رہی ہیں اور کانپنے شروع ہو گئے, تلوار ہاتھ سے گر گئی, ہاتھ لڑکھڑانے شروع ہوئے, اپنے گھٹنوں کے بل زمین پہ جا کے بڑی مشکل سے تھام تھام کے گرے, اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ کے کہنے لگے رحم اللہ ایاک ابو بکر, او ابو بکر خداوند قدوس کی تجھ پہ رحمت ہو, اگر تو نہ آتا اللہ کی رحمت کا بادل بن کے گرجتا اور برستا نہ تو میں اپنے دل کے اندر محمد کریم کی اتنی محبت آ گئی تھی کہ مجھے تو یہ آیات بھی نہیں یاد رہی تھی کہ قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تیرے آنے سے میرا ایمان بھی بچ گیا اور خدا کا قرآن بھی بچ گیا, امت کا ایمان بھی بچ گیا. اللہ پاک نے یہی فیصلہ فرمایا اور محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو یہی سبق دیا گیا تھا کہ سب سے زیادہ فتنہ اٹھتا ہے اگر دلوں کے اندر اختلاف ہو. اب دیکھیے یہاں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا تو صحابہ کرام کے اندر سراسیمگی پیدا ہو گئی, مگر جب مغالطہ دور ہوا, نظریہ ایک ہوا, وحدت نظریہ ہوئی, وحدت تجلی ہوئی تو محمد رسول اللہ کی گدی پہ بیٹھنے کا حقدار وہی ثابت ہوا جس نے یہی اتفاق لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں. سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس وقت جب انسان کے دل میں اپنے نظریہ اور عقیدہ, اس کے دل میں کچھ اور ہے, اس کے دل میں کچھ اور ہے, اس کے دل میں کچھ اور ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے سب سے پہلا گر یہ سمجھایا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی مخلوقات کے اوپر فنا ہے, فنا سے بری ہے تو کون سی بات اللہ پاک کی. اگر یہ تصور ہر چھوٹے بڑے انسان کے دل دماغ میں سما جائے تو کوئی انسان دوسرے کے خلاف نہیں کرتا. اسے پتا ہوتا ہے کہ اختلاف جب ہی ہوتا ہے جب کوئی نہ کوئی دل کے اندر حرص پیدا ہو, مال کی ریاست کی حرص پیدا ہو, زر زمین کا لالچ پیدا ہو, رزق کا مال اولاد کا ہو. جب اسے پتا ہوتا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز فنا ہو جائے گی, باقی رہے گا تو وہی یا اس کے نام پہ دیا ہوا تقویٰ. اللہ پاک فرماتے ہو اہل التقویٰ و اہل المغفرہ, اسی بندے کی خطا اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں جس کے دل کے اندر وحدت نظریہ ہو. اللہ رب العزت کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو مجھے تمام مسلمانوں کو ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو یہیں سے آگے چلیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل إله